السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بڑا عجیب چیلنج دیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف بہانے، کبھی یہ کہ یہ کتاب ہم پر نہیں اتری، یہ قوم دوسری ہے، یا صرف ہم تو اپنی کتاب کو مانیں گے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام رکھتے ہیں جیسے کوئی بیٹے ہوتے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے گھر کے آدمی ہیں، واحباؤہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ کبھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں جہنم کی آگ اگر لگی بھی تو چند دن لگے گی، ہم تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کے دعوے کرتے اور انکار کرتے قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاؤ لمبی چوڑی بحثیں کیوں کرتے ہو، ایک ایسی بات پر فیصلہ ہو جاتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے نہ کسی بڑی عقل کی ضرورت، نہ کسی باریکی میں جانے کی ضرورت، نہ لمبے چوڑے بحث مباحثے کی ضرورت، ایک لفظ سے بات طے ہو جائے گی۔ یعنی ایک بات تم زبان سے نکال دو، صرف ایک بات، تو قرآن کا جھوٹا ہونا خود ثابت ہو جائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوی رسالت ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ ایک بات زبان سے نکال دو، بس ایک بات۔ اس کے لیے اور لمبی چوڑی بحثوں کی اور بہانوں کی اور اس لمبے بکھیڑے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کیا بات دیکھیے، اے نبی آپ فرما دیں یعنی یہودیوں کو، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص ہے لوگوں کے علاوہ، یعنی دوسرے سارے لوگ تمہارے کہنے کے مطابق کافر ہیں، تم مومن ہو کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، باقی سب لوگ بددین ہیں اور سب لوگ جہنمی ہیں اور تم ہی جنت میں جاؤ گے کہ تم مومن ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر دو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، بس ایک دفعہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، بس ایک دفعہ کہہ دو۔ یہ یہودیوں کو چیلنج دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، پھر آگے یہ بھی اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اور غیرت آئے ان کو کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ تمنا کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی ہوئی ہے، جو ان کے اعمال آگے یہ بھیج چکے ہیں، اس وجہ سے یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ دیکھیے یہود کے پاس کیسا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ موت کی تمنا کر دیتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی رسالت سے دستبردار ہو جاتے اور قرآن کو گویا یہ اتنا کہہ کر کہ ہمیں موت چاہیے جھوٹا ثابت کر سکتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، اس کی ہیبت ہی ایسی دلوں پر چھائی کہ یہ لفظ زبان سے نہ نکل سکا، یا یہ کہ جانتے تھے کہ یہ چونکہ چیلنج ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے ہے، ادھر ہم نے زبان سے کہا کہ ہمیں موت چاہیے، ادھر موت نے آدھا بوچا اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے۔ اس بات کا یقین تھا، اس وجہ سے ایک دفعہ بھی زبان سے ان یہودیوں نے نہیں کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، آپ کے انکار پر کمر بستہ رہتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے، آپ کے مقابلے میں محاذ آرا ہوتے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے اسلام کو مٹانے کا۔ ان کو صرف ایک لفظ بولنا تھا کہ ہمیں موت چاہیے، یہ کلمہ ان کی زبان سے نہ نکل سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کے سچا ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ دلیل بہت کافی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ اور بینہ ہے کہ اس چیلنج کے باوجود اور یہ پیشین گوئی کر دینے کے باوجود کہ یہ تمنا نہیں کریں گے، اب تو کر لیتے، جب یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں کبھی کرو گے، نہیں کی انہوں نے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ اور یہود کا جھوٹ اور ان کا باطل پر ہونا اس سے ثابت ہو گیا۔ کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ ممکن ہے انہوں نے تمنا کی ہو اور اس کی شہرت نہ ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جو یہودی دن رات پروپیگنڈے میں مشغول رہتے اور دیگر جو مشرکین تھے وہ بھی مخالفین اسلام جو ہر زمانے میں آج تک اسلام قبول کرنے والوں سے زیادہ رہے، جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، اگر ایسی بات ذرا بھی ہوتی تو اس کی اتنی تشہیر کی جاتی وہ اسلام تو گویا اپنی موت مر جاتا ان کے نزدیک ایک لفظ کہنے سے کہ ہمیں موت چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ آپ ان یہودیوں کو تمام لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر اور مشرکوں سے بھی۔ یعنی یہ تعجب کی بات ہے کہ مشرک جو ہیں، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کے نزدیک بس یہی زندگی ہے، جو اس میں کھا لیا پی لیا جو عیش کر لیا وہ بس یہی ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے اور کچھ نہیں، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ تو مشرک کا لمبی عمر کی تمنا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے نزدیک تو ہے ہی یہ کچھ، لیکن یہودی جو آخرت کو مانتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اس کا زندگی سے اتنی محبت کرنا کہ وہ مشرک سے بھی زیادہ محبت کرے زندگی سے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آج بھی یہودیوں کو اپنی جان بہت عزیز ہے، ان میں سے کوئی ایک انسان بھی مرے تو اس کا انہیں بہت زیادہ یعنی یہ اس کا قلق ہوتا ہے، جس کے اور دنیا میں کسی قوم کو مرنے کا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا یہودیوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کو تمام لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر اور مشرکوں سے بھی۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر ملے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز اسے عذاب سے بچا تو نہیں سکتی اگر اس کی عمر زیادہ کر دی جائے، یعنی لمبی عمر کا کیا فائدہ، آخر مرنا ہے اور عذاب سے آخر دوچار ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بہت اچھی طرح ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ یہاں تک سورۃ البقرہ کی 96 آیات ہو گئی، سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔